فرشتے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے، اور پھر آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی تب بھی سلام دعا ہو رہی ہوگی. اور یہ سلامتی ان کو کس لیے ملی؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے سلامت زندگی بسر کی. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کتنا خوبصورت ٹھکانہ، کتنا اچھا مقام. یاد رکھیے یہ دعا گھروں کی اصلاح کی بنیاد رکھتی ہے. اس میں صرف اولاد ہی نہیں بلکہ ازواج بھی، یعنی شوہر اور بیوی. آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں. اس سے ایک دوسرے کے اندر ایک بے چینی، اداسی، پریشانی، کاموں میں رکاوٹ اور کتنی بے شمار خرابیاں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوتے ہیں. آپ صرف آپس میں نہیں لڑتے بلکہ اپنے بچوں کو ایک برا نمونہ پیش کر کے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بناتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کوئی اور انسان ناراض ہو جائے تو اس سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں نا تو انسان اتنی پرواہ نہیں کرتا. لیکن اگر شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو تو انسان کی غم کی انتہا ہوتی ہے. کسی چیز میں دل نہیں لگتا، پریشانی چھا جاتی ہے اور ہر چیز بے مزہ ہو جاتی. چاہے خوبصورت ترین محل میں آپ رہتے ہوں، خوبصورت ترین لباس آپ پہنتے ہوں، بہترین کھانے آپ کھاتے ہوں، لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں پیار نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے تو زندگی کی کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے کام لیا جائے. اور جہاں کہیں تھوڑے بہت بھی پرابلمز ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور جہاں بڑے مسائل ہیں اور جہاں مسائل نہیں بھی وہاں بھی یہ دعا پڑھی جائے تاکہ گھروں کے اندر ایک خوبصورتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ دنیا میں ہم محبت سے زندگی نہ گزاریں. یعنی ہمیں دنیا میں بھی محبت چاہیے، آپس کی اتفاق اور پیار چاہیے. ایک محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنا ایک ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یا بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ سکون کا حصول. اور اگر شادی کے بعد انسان کا پہلا سکون بھی جاتا رہے اور سکون ہی لٹ جائے اور تکلیف اور پریشانی ہر وقت رہے تو اس نے کیا پایا؟ تو شادی کا مقصد ہی بہت ہو گیا. ٹھیک ہے شادی کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی اور اول مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس رشتے کے اندر؟ ایک دوسرے سے سکون، مودت اور رحمت. ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کریں، ایک دوسرے کا کیئر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانیں. صرف خود غرضی نہ ہو کہ میری مرضی، میرا مقصد، میرا مطلب اور میں جو چاہوں صرف وہ ہو میرے پاس. نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے. اور جن کپلز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کی خواہش کیا ہے اور وہ دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لازماً دوسرا بھی پھر ان کی خواہش پوری کرتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی وجود میں آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بھی فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. یعنی اللہ نے ان سے تمہیں اولاد دی اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کی اصلاح پر ہے، آپس کے اتفاق پر ہے، اور اولاد کی اصلاح سے پہلے ازواج کی اصلاح کی بات ہے. ابن علان کہتے ہیں کہ یہ دعا یعنی ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے. یعنی شوہر یا بیوی کی اصلاح ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو اولاد خود بخود آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی چلی جائے گی. اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو زیادہ خوبصورت دیکھے یا تندرست دیکھے، بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک نیک بیوی ہے، ایک اچھی بیوی ہے. اور نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جب وہ اس کو دیکھے، اس کو خوش کر دے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اس تعلق کی بہتری اور خوبصورتی کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ متقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت ہے. یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. دیکھیے کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں، جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے. ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لو ملتا ہے،
آپ اچھا کریں، آپ برا کریں، آپ ان کو خوش کریں، آپ ان کو ستائیں، آپ ان کے قریب ہوں، آپ ان سے دور ہوں، وہ آپ سے محبت کرتے ہی رہیں گے. آپ زندہ ہوں، آپ مر جائیں، ہر صورت میں محبت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ان ماؤں کو جن کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ زندہ کو بھول گئے اسی کو یاد کرتی رہتی ہیں جو چلا گیا. قریب ہو تب بھی محبت کرتے ہیں، دور ہو تب بھی محبت کرتے ہیں. ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل، لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے. اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ کی محبت بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے، ان کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیے شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارے دین کا شعار ہے. نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یعنی ہمارے دین میں کرسچینٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں، آپ نن بن جائیں، آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں. نہیں، آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں. یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی. یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، بس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں. تم لوگ شادی کیا کرو. یعنی شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 3 صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، تو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اس لیے ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نکاح کی رغبت دلائی ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی. نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر؟ کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں. فرمایا اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے.